السلام علیکم۔ آج کے ناول کا نام ہے بدلہ میرے ہمراز کا رنگ بائے فرحت اشتیاق۔ سقراط بقراط قسم کی لڑکیاں مجھے ہمیشہ ہی زہر لگتی، بہت دقیق، فلسفیانہ، علمانہ اور ادبی طرز گفتگو، وہ بھی کسی لڑکی کے منہ سے، میرے لیے بڑے ہی ناقابل برداشت قسم کی چیز ہے۔ ایسی ناپسندگی کی وجہ سے مجھے صوبیہ محسن بھی بہت بری لگتی تھی۔ پتہ نہیں یہ لڑکی خود کو سمجھتی کیا تھی، ارسطو کی جانشین یا پھر افلاطون کے خاندان کی کوئی فرد۔ ہر وقت کتاب و اخبارات میں منہ دیے پتہ نہیں کون سے الجھے ہوئے مسائل کا حل تلاش کیا کرتی۔ کتابوں سے اس کا اتنا عشق دیکھ کر مجھے اکثر اپنے بچپن کا ایک شعر یاد آ جایا کرتا تھا جو میرا جگری دوست فراز اکثر سنایا کرتا تھا۔ ہمیں دنیا سے کیا ہے مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا، کتابوں میں دفن ہوں گے، مرگ ہوگا کفن اپنا۔ پتہ نہیں اس نے یہ شعر کہاں سنا تھا۔ مجھے چونکہ شعر و شاعری سے کوئی علاقہ نہیں، اس لیے اس بارے میں قطعی طور پر کچھ کہہ نہیں سکتا، اور صوبیوں کو دیکھ کر مجھے اکثر فراز اور اس کا وہ شعر ضرور یاد آیا کرتے تھے۔ صوبیہ محسن جو میری سگی ماموزاد تھی، اسے سب پیار سے بیا کہا کرتے تھے۔ میں کسی پیار میں تو تھا نہیں، البتہ میں اس کی تقلید میں اسے بیا ہی کہا کرتا تھا، یعنی میری اس سے کوئی خاص انڈرسٹینڈنگ تو تھی نہیں۔ کزنس ہونے کی حیثیت سے جو تھوڑی بہت بات چیت ہمارے درمیان ہوا کرتی تھی، اس میں بھی دوستی کا لمحہ ہرگز شامل نہیں تھا۔ میں ان بچوں میں سے ہوں جو منہ میں سونے چاندی کی پٹکڑی لے کے پیدا ہوتے تھے۔ دولت کی ریل گئی تھی، روک ٹوک کرنے والا کوئی تھا نہیں، اس لیے تھوڑا سا لاپرواہ اور حد درجے کا ضدی ہو گیا تھا۔ میں 7 سال کا تھا جب میری ممی کا انتقال ہو گیا تھا۔ ممی کے انتقال کے کچھ عرصے بعد پاپا نے دوسری شادی کر لی تھی۔ سلمیٰ آنٹی جو میری سوتیلی ماں تھی، ان کے ساتھ میری کبھی بھی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو سکی۔ یوں تو نہیں تھا کہ وہ مجھ پہ سوتیلی ماں کی طرح روایتی ظلم کرتی، اور نہ ہی میں اتنا سیدھا اور معصوم تھا کہ خاموشی سے ظلم برداشت کروں، مگر پھر بھی میں اپنے پاپا کی شادی کے بعد اپنے گھر اور اپنے پاپا سے تھوڑا سا دور ہو گیا تھا۔ اسکول کے دنوں میں 2-4 مرتبہ ان لوگوں کے ہاں چھٹیاں گزار چکا تھا، اور ہر بار ممی کا شفقت اور ممتا بھرا انداز مجھے دوبارہ ان لوگوں کے گھر آنے کی وجہ فراہم کیا کرتا تھا۔ بیا ماموں جان کی اکلوتی بیٹی تھی، تب میں تھوڑے بہت دنوں کے لیے مہمان کی حیثیت سے آیا کرتا تھا، اس لیے محترمہ کا افلاطون پن اتنا زیادہ میرے سامنے کھل کر نہیں آ سکتا تھا۔ اس وقت اس سے کبھی کبھار کی احمقانہ گفتگو کو میں اتفاقی بات سمجھ کر برداشت کر لیا کرتا تھا، مگر جب میں پڑھنے کی وجہ سے کراچی آیا اور ماموں جان کے گھر ٹھہرا، تب سے اس کے عالم فاضل پن سے اچھی طرح واقف ہو گیا تھا۔ شاید میرے اندر کہیں ماں سے محرومی کا احساس بچپن ہی سے پروان چڑھ رہا تھا۔ سلمیٰ آنٹی کے اجنبی رویوں نے مجھے کبھی بھی ان کی ماں کی حیثیت دینے پر آمادہ نہیں کیا تھا۔ پاپا مجھے الیکٹریکل انجینئرنگ کرنے کے لیے اسٹڈیز بھیجنا چاہتے تھے، مگر میں ماموں کے مقابلے میں پاکستان جا کر پڑھنے کو ترجیح دی تھی۔ پاپا جان میرے اس فیصلے پر حیران تھے، مجھے خود بھی اپنے آپ پر تعجب تھا۔ شروع میں مجھے خود بھی معلوم نہیں تھا کہ میں نے صرف اور صرف مامی کی وجہ سے کراچی جا کر پڑھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاپا کو میں نے اطمینان دلا دیا تھا۔ بیچلرز ڈگری پاکستان سے لے لوں، پھر اس کے بعد آپ جہاں پہ کہیں گے وہیں سے ماسٹرز کروں گا۔ میرے فیصلے کن انداز پر وہ مان گئے تھے، اور جو میں ماموں جان کے گھر آنے کے لیے بےتاب تھا تو کچھ غلط تو نہیں تھا۔ ماموں جان کے ساتھ میرے ظاہر خونی رشتہ تھا، مگر مامی جس طرح مجھ پر ممتا نچھاور کرتی تھی، جس طرح میرا خیال رکھتی تھی، وہ سب بہت اچھا اور غیر معمولی سا لگا کرتا تھا۔ دولت سے محبت نہیں خریدی جا سکتی۔ پاپا کے پاس دولت کے انبار تھے، مگر میرے لیے محبت نہ تھی، یا شاید محبت تو تھی، وہ اس کا اظہار کرنا ضروری نہیں سمجھتے تھے۔ میں نے کچھ ہی ٹائم میں یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا تھا۔ بیا کراچی یونیورسٹی سے انٹرنیشنل ریلیشنز میں آنرز کر رہی تھی۔ وہ مجھ سے 1 سال چھوٹی تھی، مگر ظاہر یوں کرتی گویا میری نانی دادی ہے۔ تمہارے امتحان سر پر ہیں اور تم دوستوں اور آؤٹنگز میں مصروف ہو، کچھ تو سیریس ہو جو پڑھائی میں۔ روک ٹوک تو میں نے کبھی کسی کی برداشت نہیں کی تھی، اس چھٹانک بھر کی لڑکی کو تو میں بھلا کسی گنتی میں لاتا نہیں تھا۔ شروع میں نے اس کے ساتھ دوستانہ تعلقات اسٹارٹ کرنے کی کافی کوشش کی، مگر جلد ہی مجھے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا تھا۔ اس سے دوستی کا مطلب یہ تھا کہ پھر آپ گھنٹوں بیٹھ کر انتہائی خطرناک اور خوفناک قسم کی گفتگو کو برداشت کریں، اور جہاں تک میرا سوال ہے تو مجھے اس بات میں کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہوتی۔ مرزا محمد ہادی امراؤ جان ادا لکھ کے رسوا کیوں ہوئے، اور یہ کہ صاحب تھے اسد نام کے جو بچپن میں مجنوں پر سنگ اٹھایا کرتے تھے، اور بڑے ہو کر بیچاروں کا منہ اس قابل نہ رہ گیا تھا کہ وہ کعبہ جا سکے۔ ابتدائی چند نشستوں کے بعد میں نے خود ہی اس کے ساتھ زیادہ اٹھنے بیٹھنے سے پرہیز کرنے لگا تھا۔ اس کی اپنے ہم عمر کی نسبت ماموں جان کے ایج کے گروپ کے لوگوں کے ساتھ زیادہ بنا کرتی تھی۔ ماموں کے تمام دوستوں کی وہ انتہائی پسندیدہ لڑکی تھی۔ اکثر وہ ماموں جان کے ساتھ
جم خانے چلا جایا کرتی تھی، صرف ان کے کسی دوست سے گوت و شرنیز کرنے کے لیے۔ بہت دن ہو گئے لیاقت انکل سے ملاقات نہیں ہوئی۔ وہ ماموں جان سے مخاطب ہوتی اور بغیر کوئی اعتراض کیے صاحبزادی کو ساتھ لے جاتے، اور لیاقت انکل جو عمر میں ماموں جان سے شاید کچھ بڑے ہی ہوں گے، اسٹیٹ بینک میں کسی اونچے پوسٹ پر فائز تھے۔ پچھلے دنوں جب وہ اپنی بیگم اور دونوں صاحبزادیوں کے ساتھ ماموں جان کے ہاں ڈنر پر آئے تھے، تب بھی اب پورے وقت روپے کی قیمت کی عدم استحکام اور معیشت کی زبوں حالی یورو کے آنے کے بعد ڈالر پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، یورپی ممالک کی کرنسی ایک ہو جانے کے نتیجے میں اسٹیٹ بینک کو کیا فائدہ حاصل ہوگا وغیرہ پر کافی سیر حاصل گفتگو کرتی رہی تھی۔ لیاقت انکل اس کی عالمانہ گفتگو سن کر جھوم رہے تھے۔ چلتے وقت انہوں نے ماموں جان سے کہا تھا، محسن تمہاری بیٹی بہت جینیس ہے، اتنی ذہین اور قابل، بہت آگے جائے گی، وہی تمہاری بیٹی، لکھوا لو مجھ سے، یہ لڑکی خوب نام کمائے گی۔ یہ کہنے کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹیوں پر ملامتی نظریں بھی ڈالی تھی لیاقت انکل نے، جو پڑھائی لکھائی میں اچھی تو تھی مگر بجائے اپنی قابلیت بڑھانے اور مطالعہ کرنے کے سارا وقت فیشن اور کپڑے کے مرض میں مبتلا رہا کرتی تھی۔ ماموں جان ان کے تبصرے پر فخریانہ انداز میں مسکرائے تھے۔ جہاں تک میرا سوال ہے، مجھے لیاقت انکل کی بیٹیاں نارمل اور ماموں جان کی صاحبزادی سنکی محسوس ہوتی تھی۔ حیرت ہے، ماموں جان کا ہر دوست اور ہر ملاقاتی اس کی قابلیت کی یوں ہی بھول گیا کرتا تھا اور ان کی تعریفوں پر محترمہ خود کو کوئی توپ چیز سمجھنے لگتی تھی۔ ماموں جان کے برابر والے مکان میں جو پروفیسر صاحب رہا کرتے تھے، ان کے ساتھ صوبیہ کی خاص طور پر بہت ہی زیادہ دوستی تھی۔ کبھی پڑھائی کی دھن میں مگن بیا صاحبہ ان کے گھر نہ جا پاتی تو وہ فوراً خود ہی تشریف لے آیا کرتے تھے۔ پروفیسر حضرات تو چلو ہوتے ہی ایسے ہیں، مگر یہ لڑکی ان کے ساتھ گھنٹوں بیٹھ کے عجیب عجیب باتیں بڑے ہی مزے سے کیا کرتی تھی۔ کبھی میں باہر سے آتا، پروفیسر انکل اور بیا لان چیئرز پر اجتماعی نظر آتے تھے، آپس میں خوب زوردار بحثیں ہو رہی ہوتی تھیں۔ کبھی کبھی اس محفل میں ماموں جان بھی شریک ہوتے تھے۔ وہ بحث مباحثہ سے زیادہ بیٹی کی قابلیت کو پیار بھری نظروں سے دیکھتے رہتے تھے۔ میں اس قسم کی باتیں سن کر جلدی سے اندر مامی کے پاس بھاگا کرتا تھا۔ ماموں جان کے ساتھ بیٹھ کر روزانہ بڑی پابندی سے بزنس نیوز دیکھا کرتی تھی۔ محترمہ میں نے آج تک کبھی کسی لڑکی کو اسٹاک کی صورتحال پر اتنی روانی سے بولتے نہیں سنا تھا۔ اینڈز کتنے پوائنٹ بڑھا، ہیسس کے کاروبار میں مندی کا رجحان کیوں رہا اور سرمایہ کی مالیت کتنے کرب اور کتنے ارب روپے پر پہنچی ہوئی ہے۔ وہ بڑی روحانی سے اپنے والد محترم کے معلومات میں اضافہ کرنے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ پچھلے دنوں مامی کے رشتے کے کوئی بھائی جو اندرون سندھ کہیں رہتے تھے اور زمیندار کے پیشے سے وابستہ تھے، جو کراچی تشریف لائے ہوئے تھے۔ ان کی اپنی کئی ایکڑ قابل کاشت اراضی تھی جس پر وہ گنے کی فصل اگایا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی بہن کے گھر قیام کرنے کو ہی ترجیح دی تھی۔ بیا کو ان کے ساتھ زراعت کے موضوع پر تفصیلی تبادلہ خیال کرتے دیکھ کر میں بہت پریشان ہو گیا تھا۔ یہ لڑکی واقعی کریک ہے، کوئی موضوع چھوڑا بھی ہے اس میں یا نہیں؟ وہ اتنے مزے سے اس سے گنے کی کاشت کے لیے پانی کے صحیح مقدار کی فراہمی پر بات چیت کر رہی تھی۔ سمجھے مارچ اپریل سے ہی گنے کی فصل کے لیے پانی کی درست مقدار فراہم ہو جانی چاہیے۔ وہ گلاسز اپنی ناک پر سیٹ کرتی سنجیدگی سے بول رہی تھی اور مامی کے عزیز بھائی جان بھانجی صاحبہ کی باخبری سے متعارف ہو رہے تھے۔ کرنٹ افیئرز کی تو خیر بات ہی کیا تھی، وہ سب تو محترمہ کے فنگر ٹپس پر رہا کرتے تھے۔ ماموں جان اپنی جینیس بیٹی پر بہت فخر کیا کرتے تھے، مگر مامی کو میں نے کبھی اس کی باتوں پر خوش ہوتے نہیں دیکھا۔ اگرچہ انہوں نے کبھی اس بات میں کوئی بات بھی نہیں کی تھی، مگر پھر بھی مجھے اندازہ تھا کہ وہ ان باتوں سے چڑھتی ہے۔ مجھے یہاں رہے 3 سال ہو گئے۔ 3rd ایئر کا امتحان دے کر میں فائنل ایئر میں آیا تھا۔ ان گزرتے 3 سالوں میں میری مامی کے ساتھ بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ پاپا اس تمام عرصے میں ایک بار مجھ سے ملنے کراچی آئے تھے، میں بھی 3 مرتبہ ہو آیا تھا۔ فون وغیرہ پر تو بات ہوتی رہتی تھی دونوں بھائیوں سے بھی۔ بیا کا آنرز کا آخری سال تھا۔ انہی پرسکون دنوں میں مامی نے ایک روز اپنی محبت کا واسطہ دے کر اتنی مشکل اور ناممکن خواہش مجھ سے کر دی کہ میں سکتے کی کیفیت میں منہ پھاڑے کتنی دیر تک ان کو تکتا رہا۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں مامی سے کہوں، اس کی بجائے آپ مجھے یہ کہتی، عباس اگر مجھ سے محبت ہے تو میری خاطر ماؤنٹین ایورسٹ سر کر کے دکھاؤ، یا پھر سر ترین موسم میں تنہا 3-4 ماہ رہ کر دکھاؤ۔ میں یہ سب کر گزرتا، مگر جو بات انہوں نے مجھ سے التجائی انداز میں آنکھوں میں آنسو بھر کر منوائی تھی تو وہ دنیا کی ناممکن ترین بات تھی۔ فوری طور پر تو میں مامی کے آنسو اور التجا کے زیر اثر آ گیا تھا۔
اور ہزاروں کوششوں کے باوجود انہیں منع نہیں کر پایا، مگر جب جذبات کا طوفان تھما تو غور کیا کہ مامی کی محبت میں کتنی مشکل کام کی ذمہ داری اٹھائی ہے۔ ان کی وہ سقراط کی نانی ٹائپ بیٹی اس وقت بھی ٹیلی ویژن پر نیشنل جیوگرافک چینل پر کینگارو سے متعلق ڈاکومنٹری دیکھنے میں مگن تھی، جس وقت آہستہ آواز میں مجھ سے التجا کر رہی تھی، ایک ہی بیٹی ہے میری، ان سے کون شادی کرے گا؟ تمہارے ماموں جان کو تو کسی بات کا ہوش ہے ہی نہیں، لاڈ پیار میں بیٹی کا ستیہ ناش کر دیا۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جن کے ایک ہی اولاد ہوتی ہے اور وہ ان کے مناسب پرورش کرتے ہیں۔ اس کی ان باتوں پر شروع سے ہی انہوں نے ضرورت سے زیادہ تعریفیں کر کے اسے بالکل ہی خود بھی بنا دیا۔ دیکھو ذرا، اپنی عمر کے لوگوں میں اٹھتی بیٹھتی ہی نہیں، تم کچھ ایسا نہیں کر سکتے باس کہ میری بیٹی نارمل ہو جائے، نارمل لڑکیوں کی طرح ہی بیہیو کرے؟ مجھے تو اب اس کی شادی سے متعلق سوچ کر ہول اٹھنے شروع ہو گئے ہیں۔ خاندان میں کسی ایک نے بھی کبھی اشارتاً بھی بیا کے لیے پسندیدگی کا اظہار نہیں کیا، اور خاندان والے بھی اپنے رویے پر حق و جانب ہیں۔ ایسی علامہ قسم کی لڑکی کس کو پسند آئے گی؟ بیا ان تمام باتوں سے یکسر لاتعلق کینگاروز کا لائف سٹائل، ان کی غذا اور نشو و نما کے بارے میں معلومات حاصل کرنے میں مصروف تھی۔ مامی نے اس روز پہلی مرتبہ مجھ سے بیا کے بارے میں تفصیلی بات کی تھی۔ وہ اس کی حرکتوں پر سخت شاکی اور نالا تھی اور اس کے مستقبل کی طرف سے بے حد فکر مند تھی۔ دراصل پچھلے دنوں ان کی بڑی بہن جو اٹلی میں رہا کرتی تھی، اپنے لائق فائق اور ہینڈسم بیٹے کے لیے خاندان میں کسی لڑکی کا انتخاب کرنے پاکستان آئی تھی۔ ان کی آمد کی وجہ سمجھتے ہوئے سارا خاندان ہی ان کے استقبال کے لیے نہایت پرجوش تھا۔ مامی اور ان کی بہن میں محبت تھی اور اکثر فون وغیرہ پر بات ہونے پر مامی نے ان کے انداز میں یہ بات محسوس کی تھی کہ وہ بھی ہمیں انٹرسٹڈ وہ بیچاری یوں ہو گئی تھی کہ انہوں نے بچپن کے بعد سے بھانجی کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ بس وہ خود فرض کر لیا تھا کہ میری بہن کی بیٹی ہو تو بہو ایسی جیسی ہو۔ مامی نے ان کے آنے سے پہلے بیا کو کافی سمجھایا تھا، اس نے ان کی نصیحتوں پر تو کیا عمل کرنا تھا، ہاں اپنی زبان و بیان کے کرشمے خوب دکھائے تھے۔ خالہ جان سے پہلی ہی ملاقات میں اس نے مامی کے ارمانوں پر اوس ڈال دی تھی۔ میں تو ان تمام ملاقاتوں میں موجود نہیں رہا، مگر مامی نے مجھے تفصیلاً ساری باتیں بتائیں۔ بجائے خالہ جان کو اپنے رکھ رکھاؤ اور ان کے ہونہار فرزند کو اپنی خوبصورتی اور ڈریسنگ سے متاثر کرنے کے، وہ ان سے اٹلی کی تاریخ، وہاں کے لوگ اور وہاں کے طرز زندگی پر گفتگو کرتی رہتی تھی۔ سارے یورپ میں آپ کو اتنے ماہر چور اور جیب کتر نہیں ملیں گے جتنے اٹلی اور نیپال، تو خیر مافیا کے سلسلے میں مشہور ہی ہے۔ وہ کزن صاحب سے سنجیدگی سے کہتی، پھر کچھ دیر بعد اپنے خالو سے، جو سوئے اتفاق کنسٹرکشن کے بزنس سے وابستہ تھے، ان سے وہاں کے آرکیٹیکچر کی باتیں شروع کر دی تھی۔ ٹاور آف پیسا کون نہیں جانتا؟ پیسا صرف اس لیے تو مشہور نہیں وہاں کا کہ گلیلیو پیدا ہوا تھا، وہاں کا مشہور ٹاور وہ کیوں ٹیڑھا ہو گیا؟ اس بارے میں تو آج تک انجینئرز اور آرکیٹیکٹرز بھی بحث مباحثہ کرتے ہیں۔ پھر روئے سخن خالہ جان کی طرف ہو جاتا، اٹیلینز پیزا اور پاستا پاکستان میں بھی بہت مقبول ہے، زیتون تو خوب وافر پیدا ہوتی ہے اٹلی میں، اور روایتی اٹیلین دعوتیں کتنی مزے کی ہوتی ہیں، مہمانوں کے سامنے ایک دم سے ساری میز نہیں سجا دیتے بلکہ ایک ایک کر کے ڈش کی رومانی ہوتی ہے۔ اکثر مہمان بیچارے اس لالچ میں کہ کیا پتہ اگلی ڈش اس والی ڈش سے زیادہ مزیدار ہو، پہلی ذرا چکھتے ہی اگلے کا اکتفا کرتے ہیں۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ پہلی ڈش عمدہ تھی اور بعد والی تو یوں ہی۔ کتنا پرتجسس قسم کا ہوتا ہے ان لوگوں کا ڈنر۔ وہ مامی کی تنبیہی نظروں سے بے نیاز مسلسل گل افشانی کرتی رہی۔ آپ کیا کبھی اٹلی گئی ہیں؟ آخر کار کزن صاحب نے مجبور ہو کر پوچھ ہی لیا تھا۔ نہیں، میں کبھی اٹلی نہیں گئی، ہاں اسپین گئی تھی ایک مرتبہ ماما اور ڈیڈی کے ساتھ۔ برابر تو ہی ہیں، اٹیلین اور اسپین زبانوں میں کچھ خاص فرق بھی نہیں ہے۔ جسے اسپین آتی ہو وہ اٹیلین بہت جلدی سیکھ سکتا ہے، بلکہ اسی طرح جیسے جاپانی اور کورین زبانیں۔ وہ فصاحت و بلاغت کی دریا بہا رہی تھی۔ مامی کے خدشات 100% سچ ثابت ہوئے تھے۔ خالہ جان نے بہن سے اوپری دل سے بھی بھانجی کے لیے بات نہیں کی، بلکہ اپنے بھائی کی بیٹی کو پسند کر کے جھٹ منگنی بڑھ بیا انتظام کروایا تھا، اور اسی واقعے نے مامی کو حالات سے سنگینی کا احساس دلایا تھا۔ میری کوششوں سے اگر اس کے لیے کوئی رشتہ آ بھی گیا تو یہ ہر بار اسی طرح کی حرکتیں کیا کرے۔ وہ میرے سامنے بیٹھے ہزاروں قطار رو رہی تھی۔ کاش میں مامی سے اتنی محبت نہ کرتا ہوتا، کم از کم میں ان کو منع تو کر دیتا۔ وہ لڑکی جو مجھ سے 2 سیکنڈ کے لیے بھی برداشت نہیں ہوتی تھی، اسے میں سدھاروں، اور اسے سدھار لینا کیا اتنا آسان کام تھا؟ یوں میں کوئی زائد خشک نہیں،
ایسے میں اگر میری کزن صاحبہ کچھ ڈھنگ کی مخلوق ہوتی تو میں ممی کے کہنے پر اس بگڑی ہوئی لڑکی کو سدھارنے میں بڑی خوشی محسوس کرتا، مگر وہ تو چلتا پھرتا انسائکلوپیڈیا ہے، اسے برداشت کرنا تو جو اس شعر لانے کے مترادف ہے۔ چلو کسی ایک آدھ مضمون میں اسے دلچسپی ہوتی تو میں دل پر بھاری پتھر رکھ کے اسے سننا گوارا کر لیتا، مگر یہاں تو دنیا زمانے کا کوئی مضمون ایسا نہیں تھا جس میں آنسر ڈاکٹریٹ کیے ہوئے نہیں تھے۔